رمضان المبارک کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارک بھی ہو، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلم دنیا میں فلسطین کا مسئلہ ہو یا باقی جگہیں جہاں مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات ہیں وہاں پہ آسانی پیدا کرے، اللہ پاک کی رحمت آئے ان جگہوں پہ۔ اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو داخلی یکجہتی ہماری اس دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں وہ دانائی اور حکمت عطا فرمائے کہ صحیح فیصلے کر سکیں وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں، اور ملک کو صحیح راہ پہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک کیوٹک سا سین تھا، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن آج انہوں نے اچانک سے کہا کہ سب اچھے کی خبر ہے، ہم اپنا دھرنا ورنا پروٹیسٹ ختم کر رہے ہیں۔ علامہ ناصر عباس صاحب جو پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن عمران خان نے اچکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو ذمہ داری دی ہوئی ہے، تو سارے فیصلہ سازی کا اختیار ابھی انہی کے پاس ہے۔ سنیے ناصر عباس صاحب نے کہا کیا۔ خان صاحب کی جو آنکھ مکمل بینائی چلی گئی ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ امپرومنٹ ہے، ابھی ہمیں خوشی ہے، ہر ایک کو خوشی ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک تفدین پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی کے دھرنے میں وزن نہیں تھا، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بندے اکٹھے کرنے میں انہیں دشواری تھی یا یہ آپس میں جو ان کی لڑائیاں ہیں۔ خلفشار بہت ہے پی ٹی آئی کے اندر، ہر بندہ دوسرے کے اوپر شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور آج جو علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیانات ہیں ان کے اندر بھی تضاد نظر آتا ہے۔ عام طور پر پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں کو ایک ہی اسکول آف تھاٹ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آج دونوں کے بیانات علیحدہ علیحدہ ہیں، دیکھیے گا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، میرے لیے آواز اٹھائیں، میرا علاج کروائیں۔ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو میرے ڈاکٹر ہیں ان کو میرے تک رسائی دی جائے۔ جو باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی نے، ان کا نام ہم نے ہی دیا تھا، انہوں نے یہی بتایا کہ خان صاحب پہلے جو ہے دیوار پہ لگی گھڑی نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اب گھڑی نظر آ رہی ہے، بلکہ گھڑی میں سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر کچھ اور جو پچھلے چند دنوں سے ایشو سامنے آئے ہیں، اس میں ایک تو یہ تھا کہ پہلے علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا جو تھا وہ مقصود تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر علی امین گنڈا پور کو چھٹی کروا کر سہیل افریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ تو بنوا دیا گیا، لیکن اس کے بعد سے اب تک پی ٹی آئی ویسے احتجاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی، اور جو کے پی کے اندر مختلف علاقوں میں آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پر جو بڑی تگڑی پوزیشن تھی کہ علی امین تو کمپرومائز ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ سے جپھی ڈال لی ہے، اس لیے یہ رکاوٹ نہیں بن رہا آپریشن کے خلاف، تو ایک تگڑا بندہ لگائیں گے جو آپریشن کو روکنے میں مددگار ثابت ہو، لیکن ہوا اس سے الٹ۔ اس کے بعد کابینہ نے اپروول دی آپریشنز کے معاملے میں، ایپیکس کمیٹی میں سہیل افریدی بیٹھے اور ساتھ جہاں جہاں آپریشنز ہونے تھے اس کی اپروول دی۔ کچھ علاقوں میں جو چند ایک ڈرون حملے، ایک یا دو یا شاید 4 ہوئے تھے علی امین کے وزارت اعلیٰ کے دور میں، اس کے اوپر بہت کرٹیسزم تھا۔ عام طور پر ڈرون حملہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا انلیس کہ آپ ٹارگٹ کر کے جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہو، پریسائز اٹیک ہونا چاہیے، پن پوائنٹ جا کے ایکوریسی کے ساتھ اس کو آپ ایلیمینیٹ کر رہے ہو، لیکن اگر کہیں پہ کوئی سویلین کیجویلٹیز ہو جائیں تو وہ پھر ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر اپنے ملک کے اندر تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ کے دور میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جتنے پورے دور میں علی امین کے ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ ایک ہی مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں، تو 3-4 مہینوں کی جو انہوں نے تعداد بتائی میں جان بوجھ کے اس کو ہولڈ بیک کر رہا ہوں۔ تو دیر از اے اسٹرینج سچویشن، اس کی ریفلیکشن ہمیں نورین نیازی کے بیان سے بھی نظر آتی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ سہیل افریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے دباؤ موجود ہے، اور دوسری طرف جواب بھی اس کا سہیل افریدی دے رہے ہیں۔ سنیے دونوں نے کیا کہا۔ بار بار آ رہے کہ سہیل کو ہٹا کے اس کو لگا دیں گے، بار بار آ رہے کہ سہیل کو ہٹا کے اس کو لگا دیں گے۔ جو بھی اس کوشش میں ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر اگر آپ اس مقام تک آ بھی گئے تو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دینی ہوگی وہ نہیں دے گا۔ تو کیا یہ جو پی ٹی آئی ود ان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ لڑائی ہے، یہ کسی ایسے راستے پہ آئے گی کہ معاملات مفاہمت کے نتیجے میں حل ہو جائیں، یا وہ سہیل افریدی نے جو آج کہا ہے اب میں فورس بناؤں گا؟ مجھے ویسے ان کی اس بات کے اندر بہت وزن معلوم نہیں ہوا، کیونکہ اس والا یہ جو ریسنٹ پروٹیسٹ تھا اس کے اندر پی ٹی آئی مجھے کہیں پہ بھی وہ پی ٹی آئی نظر نہیں آئی جو آج سے 1 سال پہلے نظر آتی تھی۔ خاص طور پر نومبر 2024 کے واقعات کے بعد سے پی ٹی آئی اپنا مومنٹم برقرار رکھنا اس کے لیے کافی مشکل ہے، اور کے پی کے اندر جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ بھی ان کی داخلی لڑائیوں کے نتیجے میں بہت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شہریار افریدی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی اور ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی حکمت عملی پارٹی کی کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت تمام انسانیت کے لیے، امت کے لیے، پاکستان کے لیے اور وہ جو شہداء ہیں ان کے پیاروں کے لیے، جو اسیران ہیں، اور بالخصوص میرے لیڈر عمران خان کے لیے اور ہم سب کے لیے عزت اور خیر کا ذریعہ بنایا، اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ پاک کرم فرمائے. دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے آج کے بابرکت مہینے کے حوالے سے؟ ہمارا ایک ایمان جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ایمانی تقاضا جو ہے کہ جب آپ رحم دل نہ ہوں، معاف کرنے والے نہ ہوں، اور آپ حلال اور حرام کی تمیز کو نہ سمجھیں، اور پھر آپ میں جوڑ کے بجائے توڑ ہو، تو سمجھیں کہ آپ کے رمضان کا مہینہ بھی آپ کو کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ دینے والا اللہ ہے. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی، حلال اور حرام کی تمیز ہوگی، آپ کے دل میں ہمدردی ہوگی اور اگلے کی تکلیف کو سمجھیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا اور پھر عروج اور دوام عطا کرے گا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 30 سال کی جو محنت ہے عمران خان کی، اس کا اختیار اللہ کے بعد صرف عمران خان کو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی سب کچھ داؤ پہ لگایا. کون سا الزام، کون سا بہتان ان پہ نہیں لگا. ان کے والدین مرحوم، ان کی مائیں بہنوں کے علاوہ ان کی ذات، ان کی اولاد، ان کے کردار، سب چیزوں پہ کیا کیا نہیں کہا گیا. آج بھی الحمدللہ پوری قوم ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں آپ کے انٹرو میں ایک جملے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جب خان کی کال ہوگی اور پورے پارٹی یونائٹڈ ہوگی، کیونکہ خان نے ذمہ داری 2 صاحبان کو دی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب. ان کی جو بھی کال ہوگی، خان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں. یعنی ایک شخص کو گولی لگی اور وہ کہتے ہیں میری خان صاحب کو میسیج دے دیں کہ میں نے وفا کر دی ہے. آج ہم جو بھی اللہ کے بعد عمران خان کی برکت سے ہیں. یہ آج پی ٹی آئی کہاں تھی 8 فروری کے احتجاج پہ؟ کہاں تھی؟ یہ ہوا کیا ہوا تھا؟ محمود خان اچکزئی صاحب نے جب دعوت دی تمام اپوزیشن، یہ جو آپ کا پوشیدہ احتجاج تھا 8 فروری کو، مطلب یہ ایک نئی شکل تھی پی ٹی آئی کے احتجاج؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو پورا حق ہے، آپ ہر سوال کیجئے، جواب میں ضرور دوں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ جب محمود خان اچکزئی صاحب نے کھانا کیا، جس میں پارلیمنٹیرینز کو بھی بلایا اور اپوزیشن کو بھی بلایا، اس میں ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کی گئی. جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیں گے جمعے کے دن. کچھ پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ پہنچے، میں یا باقی جو تھے، ہم جمعے 8 فروری بات کر رہے ہیں یا ابھی 8 فروری کو چھوڑ دیا آپ نے؟ ابھی میں نے، کیونکہ ابھی بات کر رہا ہوں صرف اور صرف اس پرٹیکولر، کیونکہ آپ نے انٹرو، کیونکہ پہلے اس کا جواب دوں گا پھر 8 فروری پہ آؤں گا. اس حوالے سے جب ہم سب، جیسے میں جمعے کے بعد تو پارلیمنٹ سیل ہو گیا تھا، انٹری ایگزٹ بند، وہاں سے پتہ چلا جی لاجز میں نے اس کو بند، پھر وہاں سے کے پی ہاؤس انٹر ہوا، بعد میں کے پی ہاؤس بھی بند. یہ جو خان سے محبت کرتے ہیں نا، اور جب ایک گھر میں، مثال عام پاکستانی کو سمجھانے کے لیے، جب ماں باپ بھی عمرے پہ ہوں نا، یا کہیں 3 4 5 ہفتہ 10 دن گھر سے دور ہوں، تو گھر میں بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان میں بھی تلخیاں آ جاتی ہیں. خان سے آپ ملاقات نہیں کروا رہے، ان کا بنیادی حق ان سے چھین لیا گیا ہے. جین میلول کے مطابق ان کے لائر سے، ان کی صحت کے حوالے سے، اگر ان کے معالجین سے ملاقات ہوتی تو یہ سب چیزیں ہوتی. یہ ملک کے امن کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہے. یہ آپ بنیادی حقوق کو سلب نہیں کر رہے سابقہ وزیر اعظم کے. یہ بات اس نیج تک پہنچتی نا، یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، ہم فون کر کے پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ صرف میں آپ کو یہ، عمران سے ملاقات نہ ہونے کے سبب پارٹی کے اندر لڑائیاں بڑھنی. عمران خان صاحب کی اگر صحت کے حوالے سے معالجین سے ملاقات کر دی جاتی تو یہ مسئلہ ہی نہ بنتا. دوسری چیز، علیمہ آپا، پاکستان تحریک انصاف، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، تمام پارلیمنٹیرینز، تمام سوچ اور فکر اڈیالہ کیوں جاتے ہیں؟ ہائی کورٹ ہمیں کیا آرڈر دیتی ہے؟ پشاور کے ہائی کورٹ کے آرڈر کو منوان امپلیمنٹ کرنے کی تو بات آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو کیوں حکومت جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے؟ How would they justify that؟ دیکھیں، جب آپ رمضان کی بات ہے اور سچ کی بات ہے، مجھے بتائیں، ایک طرف آپ ایک بات کر رہے ہیں، دوسری بھائی قانون کی بات ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، عدالتوں کی بات ہے، اس کی بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ یہ کون پوچھے گا ان سے؟ آپ آپس میں کوئی لڑنے، اس کا جواب نہیں دیا. دیکھیں، میرا گھر ہے، یہ تو یہ
ان کا تو کام ہے کہ کسی عدالت کا فیصلہ ہی نہیں مانتے. میرے گھر میں گندے بچے ہیں یہ. میرے گھر میں چاہے کوئی سی چی ایف منسٹر ہے, چاہے کوئی سابقہ وزیر ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی پارلیمنٹیرین ہے, کسی کو حق نہیں ہے عمران خان کی وہ محنت اور وہ پارٹی جو پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے اس سے کھلواڑ کرنے کا. ذاتی یا اپنی قربانیوں والی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. عمران خان کی صحت اور عمران خان کی رہائی اس ملک کے لیے اتنی ضروری ہے جس طرح اس ملک کے لیے امن کی ضرورت ہے.